بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بعض دفعہ کچھ ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں جو کہ وائرل ہوئی ہوتی ہیں، جو دیکھتے ہوئے پاکستانی ہونے پہ شرم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ بہت ہی سخت ہیں کہنے میں، سننے میں، لیکن ناظرین جو ویڈیوز ہوتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہم یعنی کہ جو سوڈان میں، جو کینیا میں، جو افریقہ میں جو کہ بھوک ہے، کیا اس سے زیادہ ہم بھوکے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ وہ علاقے جہاں پر یہودیوں کی بمباری ہو رہی ہے، جہاں پر ایک دیچکا لے کے بچے جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی بچے۔ تو ہمارے ہاں جب کوئی چیز بانٹی جا رہی ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی 14 اگست کے میں آپ نے دیکھا کہ کیکس کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، بہت شرم آتی ہے مجھے تو یہ مناظر۔ نہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارا اصلی چہرہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بھوک کا حال دیکھیے۔ تو ناظرین، کیا یہ کوئی پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے؟ ایسے مناظر پچھلی بار بھی کتنی بار بلکہ دیکھے گئے ہیں کہ جب کوئی جلسہ ہوتا ہے تو کھانا کھول دیا جاتا ہے جلسے والوں کے لیے، اور وہ کس طریقے سے وہ کھانا اٹھاتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، اپنے ہاتھ گندے کر لیتے ہیں، کپڑے کر لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد سے کھانا بننے والا ہے ہی نہیں ہے۔ تو پاکستانی اس طریقے سے ٹوٹ کر پڑتے ہیں اس کھانے کے اوپر۔ ابھی جو پرسوں کی ویڈیو ہے 14 اگست کی، یہ کسی جگہ پر کیک کاٹا گیا، نہ میں نشاندہی کرتا ہوں شہر کی نہ لوگوں کی، لیکن دیکھیے کہ کچھ لڑکے اچھے بھلے کپڑے پہنے ہوئے، ینگ جنریشن، جنہوں نے پیچھے جھنڈے پاکستان کے لٹکائے ہیں، جب وہ کیک سامنے آیا ہے تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے، انہوں نے جھنڈا الٹا کر کے اسی جھنڈے سے کیک کو بھرنا شروع کر دیا۔ کیا وہ کھانے کے لائق رہتا ہے ایسا؟ کیک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو چھری کی بجائے ہاتھ سے کاٹا جائے تو اس کی شکل اتنی بری ہو جاتی ہے کہ وہ کھانے کے لائق نہیں رہتا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ۔ تو ناظرین، بڑا ہی افسوس ہوا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو زندگی میں اس کے بعد کیک کبھی نہیں ملے گا، یا ہوتا کیا ہے ہر حال؟ اگر آپ غور کریں تو شادی بیاہ کی جو محفلیں ہوتی ہیں، جن میں بیسیکلی تو ایک ہی خاندان کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، یا چلیں 2 خاندانوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جب وہ کھانا کھلتا ہے تو وہ سارے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور وہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے اس کے بعد کھانا ہونے نہیں۔ مجھے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی آؤ نہ اٹھ کے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، جب سب نے کھانا لے لیا تو میں بھی لے لوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کھانا ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ہو بھی جائے ختم تو نہ کھایا تو کیا مسئلہ ہے، کیا ہو جائے گا؟ ایک دفعہ کھانا کھانے سے انسان مر تو نہیں جائے گا۔ یہ مناظر بہت ہی شرمندہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اپنی آواز کو یہ کیسے لوگوں تک پہنچاؤں کہ کھانے کو تمیز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے کھایا کرو۔ ٹھہر سے میری مراد یہ ہے کہ بڑے عزت کے ساتھ کھایا کرو۔ یہ بھی کھانے کی بے رحمتی ہے کہ جس طریقے سے وہ ہاتھ بھر رہے ہیں، جیبیں بھر رہے ہیں، کیا میں بیان کروں؟ بیان کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ لیکن یہ پاکستان میں ایسے ہے کیوں؟ کیا لوگ بھوکے ہیں، یا ہمارا یہ کلچر ہے، یا بھوک ہے نہیں، صرف ایک ہوس ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے کیونکہ یہ مفت کی ہے، اور مفت کی چیز نہ کھانا جیسے گناہ ہے۔ تو یہ کب تک ایسا ہوتا رہے؟ آپ مجھے ذرا کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ بھوک کا عالم ہے، عادت ہے، نیچر ہے، یا غربت بھی ہے؟ کافی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں، مہنگائی بہت ہے، اس میں حکومت کا قصور ہے، اور یہ مہنگائی جانے والی کیوں نہیں ہے ہی نہیں ہے کیونکہ انہی لوگوں نے یہ حکمران رہنا ہے۔ کیونکہ کم از کم 1980 سے، میں جب شاید 10 سال کا تھا 1980 میں، تو اس وقت سے میں انہی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور ہر بار یہ لوگ یہ کہہ کے آتے ہیں کہ ہم آ کے پاکستان کو بدل دیں گے، اور قرضہ جو ہے وہ پچھلے 4 سالوں میں، کل کی ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں بتا رہے تھے کہ 47 سے 93 پہ چلا گیا ہے، یعنی کہ ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے، ارب ڈالر، صرف ڈالر نہیں۔ تو 4 سالوں میں دگنا قرضہ پچھلے
80 سالوں سے زیادہ لے لیے تو کون سے پاکستان کی امید رکھیں کہ یہ قرضہ ادا ہوگا اور پاکستان آزاد ہوگا، یا کوئی حکمران آئے گا جو یہ سرخی پاؤڈر لگانے کی بجائے قرضے ادا کرے گا، انڈسٹریاں لگائے گا۔ ہم لوگ ایسے ہی بھوکے رہیں گے اور دنیا ہمارا مذاق اڑاتی رہے گی اور ہم لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے۔ تو